جس میں ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے دنیا کے ممالک کا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 20 سال سے پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں معاشی طور پر پیچھے جا رہا ہے، اور پاکستانی لوگ یہ جھوٹ اپنے ملک کے خلاف نہیں بات کرتے، یہ اپنے ملک کی کسی چیز کے خلاف بات نہیں کرتے۔ جب ہم ہارتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ ہاں اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، اور جب ہم جیتتے ہیں تو ہم سینہ ٹھوک کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں۔ جیسے ہم اگر ہندوستان سے جنگ جیتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں اللہ کی مہربانی سے، لیکن اگر ہمارے بچے ہم نہیں تعلیم دے رہے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تعلیم میں پیچھے رہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ 2000 سے اس صدی سے، بلکہ 1990 سے سچ مچ پاکستان ہر سال ہندوستان اور بنگلہ دیش سے پیچھے جا رہا ہے، مزید پیچھے جا رہا ہے۔ آج پاکستان کی اگر فی کس انکم $5000 ہے تو ہندوستان کی 9000 ہے اور بنگلہ دیش کی 8500 ہے۔ ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے لوگ $4000 پیچھے کیوں رہ گئے، تقریباً آدھے پہ کیوں آ گئے۔ اور میری پھر استدعا ہے کہ یہ نظام کی خرابی ہے۔ لیکن جو اب ہوا ہے 2022 سے، وہ ایک نئی چیز ہوئی ہے۔ پہلے تو ہم جا رہے تھے پیچھے ہندوستان کے مقابلے میں، پہلے تو ہم جا رہے تھے پیچھے بنگلہ دیش کے مقابلے میں، اب ہم جا رہے ہیں پیچھے اپنے آپ کے مقابلے میں۔ 2022 سے 2023 میں ہم غریب ہو گئے، 2023 سے 2024 میں ہم غریب ہو گئے، اور 2024 سے 2025 میں ہم پھر غریب ہو گئے۔ 3 سال سے پاکستانی غریب ہو رہے ہیں۔ 40% پاکستانی خطے غربت کے نیچے ہے، 16% پاکستانی مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے، اور حکومت جو ہے اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ چینی کے مل مالکان کو کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ چینی چور ہے، لیکن چینی مہنگے کرنے والے تو ہیں نا، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا۔ 2019 میں جناب محترم شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا اچھا ٹویٹ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ چینی مہنگی جو عمران خان نے کروائی ہے برآمد کر کے اور پھر درآمد کی بات کر رہا ہے، تو عمران خان ذمہ دار ہے، وہ چینی کے مافیا کے پریشر میں آ گیا ہے۔ میں شہباز شریف کے موقف کی پوری طریقے سے پیروی کرتا ہوں، وہ بات صحیح تھی 1902 بات، لیکن 2019 میں صحیح تھی اور 2025 میں بھی صحیح ہے۔ آپ کا موقف حکومت آنے یا حکومت جانے سے نہیں بدلنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپوزیشن میں کہیں ووٹ کو عزت دو اور گورنمنٹ میں آ کے بولیں یار میں تو بھول گیا میں کیا بولتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پاکستان پیچھے رہ گیا۔ تو 3 سال سے پاکستان کی اوسط آمدن جو ہے ہر پاکستانی کی وہ کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جب حکومت کہتی ہے کہ ہم نے افراط زر کم کر لیا، یعنی کہ جس تیز رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی اس رفتار میں کمی کی حکومت کہتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی زر تو ختم ہو گیا، تم کیا بات کر رہے ہو، افراد ہی رہ گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حکومت ساتھ آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ ہر پاکستانی کی قوت خرید کم ہو گئی ہے۔ اسی پرانی قیمت پہ بھی اگر کوئی چیز ملے تو ہم تب بھی اتنی نہیں خرید سکتے، تو نئی قیمتوں پہ کہاں خریدیں گے؟ ہم تو 140 روپے کی چینی نہیں خرید سکتے تھے، آج 200 روپے کی چینی کہاں سے خریدیں گے؟ اس کے اوپر سے جو ایک چیز نے پورے پاکستان کو تنگ کر رکھا ہے، کراچی کے اندر میں رہتا ہوں وہاں پہ بھی یہ مشکل ہے، اسلام آباد میں میں رہتا ہوں یہاں پہ بھی یہ مشکل ہے، راولپنڈی، پشاور، لاہور آپ چلے جائیں، ہر آدمی ہر عورت آپ کو کہے گی بجلی کا بل بہت زیادہ ہے۔ ہم بھی وہی بجلی بیچتے ہیں نا جو دوسرے ممالک میں بکتی ہے، ہماری بجلی وہی ہوتی ہے جو بنگلہ دیش میں ہوتی ہے، وہی الیکٹران جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ کیوں 25 روپے کی بجلی ہے، یہاں پہ کیوں 45 روپے کی بجلی ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ لیکن چلو بجلی مہنگی ہے، کچھ غلطیاں ہو گئیں، جو بھی ہو گیا، ہم نے زیادہ مشین لگا لیے، ہم نے زیادہ نفع دے دیے، ہم نے جو بھی کر لیا، لیکن ایک بات تو پوچھنے کی ہے نا کہ آپ اتنی مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں، اس کے بعد آپ اوور بلنگ کر رہے ہیں، آپ بل زیادہ بڑھا کے دے رہے ہیں، 244 ارب روپیہ۔ یہ میں نے وہ نمبر نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو کہ ایک حکومت کا تنخواہ دار امپلائی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2023-24 میں اس حکومت نے، لیکسکو نے، دیگر ڈسٹریبیوشن کمپنیز نے 244 ارب روپیہ ناحق زیادہ اور جھوٹے بل لوگوں کو دیے۔
میں یہ کہتا ہوں حکومت سے کہ آپ کسی کو نوکری سے نہ نکالیں، کوئی معذرت نہ کرے، کوئی معافی نہ مانگے، لیکن میں اتنا تو کہوں گا نا کہ ان غریب پاکستانیوں کو جنہوں نے اپنی بیگمات کے زیور بیچ کے بل بھرے ہیں، ان غریب پاکستانیوں کو جنہوں نے بچوں کی اسکول فیس نہیں بھری، ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، دوائی نہیں لی، لیکن بجلی کے بل بھرے ہیں۔ ایک پاکستانی کا آپ نے سنا ہوگا، کچھ پنجاب میں کچھ عرصے پہلے خودکشی کر لی تھی بجلی کے بل۔ جب ہم نے پاکستانیوں کو اتنی مشکل میں ڈالا ہے بجلی کے بل، اور وہ پھر بھی بیچارے بھر رہے ہیں، تو کوئی بے رحمی کی انتہا نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ زیادہ بندے دیں اور 244 ارب روپے کا ایک اور ٹیکہ مار دیں عوام کو۔ یہ ذاتی نہیں لگ رہی، اور یہ صرف 5 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں۔ تو ہماری استدعا یہ ہے کہ آپ کسی کو نوکری سے نہ نکالیں، آپ کسی کو سسپینڈ نہ کریں، ہم کسی پہ کوئی الزام نہیں لگاتے، لیکن وہ 244 ارب روپے جو تم نے چوری کرے تو تمہارا خود آڈیٹر بولتا ہے وہ تو واپس کرو لوگوں کو۔ مطلب آپ کی جیب سے وہ پیسہ نکال کے لے گیا، وہ پکڑا گیا اسی کے آڈیٹر سے، تو واپس تو کرو پیسے یار۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اس سے آپ کو ایک چیز تو پتہ چلے گی نا، ہمارے حکمرانوں کی بے حسی تو پتہ چلے گی۔ یہ نہیں پتہ چلے گی کہ کتنی بے حس ہو گئی ہے حکومتیں، کیونکہ یہ حکمرانی نہیں کر رہی، یہ راج کر رہے ہیں پاکستان میں، اور اس راج کی وجہ سے پاکستان میں، ان کے راج کی وجہ سے، تبھی دیکھیں نا بادشاہت میں یہ ہوتا ہے نا کہ باپ بیٹا بیٹا پوتا، یہ جیسے کہ بابر سے پھر ہمایوں آئے، پھر اکبر آیا، پھر اورنگزیب آیا، پھر شاہجہاں آیا، یا شاید الٹا کہہ کے پہلے شاہجہاں آیا اورنگزیب آیا، لیکن یہ 5-6 تو ہم جانتے ہیں آخر میں بہادر شاہ ظفر تک پہنچے تھے، اور پھر رنگون جانا پڑا۔ اب لوگ رنگون نہیں جاتے، اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں، لیکن مغل بادشاہ کو بھی رنگون جانا پڑا، یہ یاد رکھیے گا۔ کبھی کبھی حکومت میں لوگ جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ حکمرانی کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سچی واقعہ بتاؤں، یہ 2013 کی واقعہ ہے۔ ایک دن میں اور شاہد صاحب کو یاد بھی نہیں ہوگا لیکن مجھے یاد ہے، اور یہ شاہد عباسی کے بارے میں آپ کو اس سے بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ یہ کافی واقعہ ہے، اس سے شاہد عباسی کو سمجھنے کے لیے میرا یہ واقعہ اور یہ سچی واقعہ ہے ایمان سے۔ میں اور شاہد عباسی ہوٹل سرینا سے باہر نکلے، تو گاڑی میری پارکنگ لاٹ میں کھڑی تھی، وہ 2-3 منزل نیچے اتر کے جانا پڑتا ہے، تھوڑا چلنا پڑتا ہے، 5 منٹ چلنا پڑتا ہے۔ تو میں نے فون اٹھایا کہ میں ڈرائیور کو بلاؤں کہ گاڑی اوپر لے آئے، تو شاہد بھائی، اور ادھر لے جانا گاڑی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ وزیر ہیں تو وزیروں کی گاڑی اوپر جا سکتی ہے۔ تو شاہد بھائی نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، نیچے چل کے چلتے ہیں۔ میں کہا سر گاڑی اوپر آ جائے گی، بولتے وزارت تو آنی جانی ہے، وزارت چلے جائے گی پھر کیا ہوگا۔ یہ شاہد عباسی ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ نہ ان کو یہ قصہ یاد ہوگا، اور یہ میں جا کے بیٹھوں گا تو مجھے بولیں گے یار تم میری تعریف نہیں کرا کرو۔ یہ بھی شاہد عباسی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں پہلے کہ کچھ دنوں پہلے ایک ورلڈ بینک نے یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP نے ایک انڈیکس نکالا جس کے اندر وہ پوری دنیا کے ملکوں کو رینک کرتے ہیں، پوری دنیا کے ملکوں کو درجہ دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، کہ انسانی ترقی کا جو انڈیکس ہوتا ہے، انسانی ترقی جس کا جو پیمانہ ہوتا ہے، اس کے تحت درجہ پر درجہ دیتے ہیں، جس میں صحت دیکھتے ہیں، ہماری زندگی کتنی لمبی ہے وہ دیکھتے ہیں، تعلیم دیکھتے ہیں، انکم دیکھتے ہیں۔ پچھلے 19 سالوں میں پاکستان اس میں 9 نمبر پیچھے چلا گیا ہے۔ ہم 193 ملکوں میں 168 نمبر پر آئے ہیں۔ بنگلہ دیش اس اسنا میں 6 جگہ آگے چلا گیا، پاکستان 6 نمبر پیچھے گیا ہے، بنگلہ دیش 9 نمبر آگے چلا گیا، وہ 130 پہ ہے۔ سری لنکا جو ہے وہ 80 یا 82 نمبر پر ہے، سری لنکا ہم سے آگے ہے، ہندوستان ہم سے آگے، وہ بھی 130 پہ ہے، نیپال ہم سے آگے ہے، بھوٹان ہم سے آگے ہے، بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے۔ اس پورے خطے میں ہم سب سے پیچھے ہیں 168، اور ہم 6 نمبر پیچھے گئے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یمن جہاں پہ پچھلے 5 سال سے خانہ جنگی چل رہی ہے وہ 4 نمبر پیچھے گیا ہے۔ پاکستان جس میں خانہ جنگی اللہ کی مہربانی سے نہیں ہے وہ 6 نمبر پیچھے گیا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟
ہم نے یہاں پر اتنے زیادہ ٹیکس لے لیے لوگوں سے، ہر چیز پہ ٹیکس لو، دودھ پہ ٹیکس، دہی پر ٹیکس، کھانے پہ ٹیکس، مرغی کے چوزوں پہ اب ٹیکس لگ گیا۔ ہم نے بجلی کے بل اتنے تیز کر دیے، ہم نے گیس کے بل اتنے بڑھا دیے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں یا صحیح غذا دے سکیں، اس لیے ہم پیچھے جا رہے ہیں اور دنیا آگے جا رہی ہے۔ اور یہ اگر ہم 168 نمبر پہ آتے ہیں 193 ممالک کے لسٹوں میں، تو پھر حکومت کو تھوڑی سی انکساری سے کام لینا چاہیے، یہ زیادہ دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ ان کے جو راول پنڈی کی بارشوں نے کیا ہے نا، کہ ایک دن کی بارش نے ساری حکمرانی کے دعوے جو ہے نا وہ دھو دیے، اس طرح یہ رپورٹ نے بھی سارے حکمرانی کے دعوے دھو دیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، اور کافی وقت لے لیا میں نے معذرت کے ساتھ، کہ پاکستان کا نظام فیل ہو گیا ہے، اور وہ نظام اس لیے فیل ہوا ہے کہ یہاں پر جو پارٹیاں حکومت کرتی ہیں وہ حکمرانی نہیں کر رہی ہیں، وہ آپ کے اوپر راج کر رہی ہیں۔ راج پاکستان میں قانون کا ہونا چاہیے، راج پاکستان میں آئین کا ہونا چاہیے، راج پاکستان میں کسی فرق کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر اللہ کی مہربانی سے کبھی آپ کے ووٹوں سے حکومت میں آئے تو راج شاید عباسی کا نہیں ہوگا، سوال ہی نہیں۔ راج آپ لوگوں کا ہوگا، پاکستان کے آئین کا ہوگا، پاکستان کے قانون کا ہوگا، اور جو ملک کے مالک ہیں، آپ لوگ اس پاکستان کے مالک ہیں، جو ملک کے مالک ہیں ان کا راج ہوگا۔ لہذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے دوستوں سے، اپنے رفقا سے بات کریں گے کہ عوام پاکستان کی بات سنو، شاہد خاقان عباسی کی بات سنو، ایک سنسیئر اچھا آدمی ہے جو ملک کو اس گمبھیر مسئلے سے نکال سکتا ہے۔ پاکستان میں ہر آدمی مانتا ہے کہ ان کے 10 مہینے جو وزارت عظمیٰ کے تھے وہ پاکستان کے بہترین وزارت عظمیٰ کے تھے۔ تو مجھے امید ہے کہ چودھری انعام ظفر صاحب ایسی محفل بار بار سجاتے رہیں گے، وہ مجھے ادھر آنے کی دعوت دیں گے، اور مجھے آپ کے بیچ بیٹھنے کی، آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملے گا۔ میں ایک مرتبہ آپ تمام حضرات، خواتین کا، میری بہنوں کا، خاص طور پر میرے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔